الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سلسلہ قادریہ کے عظیم الشان بزرگ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بہت مشہور نام ہے، عظیم الشان شخصیت ہیں۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ محرم کی 2 تاریخ 200 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ محرم کی 2 تاریخ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر پورے بیان کو سن کر برکتیں حاصل کرنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی کی آٹے کی دکان پر گئے اور بھائی کو سلام کر کے اپنے بھائی کی دکان میں بیٹھ گئے۔ سلام کا جواب دینے کے بعد ان کے بھائی نے کہا، بھائی جان آپ یہاں دکان میں گلے پر بیٹھیے اور میری دکان کا خیال رکھیے گا، میں ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر کے آتا ہوں۔ وہ بزرگ اپنے بھائی کے جانے کے بعد اپنے بھائی کی دکان میں بیٹھ گئے، غلہ سنبھالنے لگے۔ اب وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دکان پر بیٹھے تھے کہ انہوں نے بازار میں کچھ غریب لوگوں کو دیکھا۔ اس بزرگ نے بازار میں کچھ غریب لوگوں کو دیکھا۔ بزرگ نے ان غریبوں کو بلایا اور بھائی کی دکان کے جو آٹے تھے نا، وہ سارا آٹا اٹھایا اور بانٹنا شروع کر دیا غریبوں میں، یہاں تک کہ دکان میں موجود سارا کے سارا آٹا ان غریبوں میں اس بزرگ نے تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ جب ان کے بھائی آئے اور یہ صورتحال دیکھی تو پوچھا، آٹا کہاں گیا؟ جب ان کے بھائی آئے دیکھا دکان میں تو بالکل بھی آٹا نہیں ہے، تو اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی آٹا کہاں گیا؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب یہ سن کر وہ بزرگ کا بھائی کہنے لگا، بھائی جان آپ نے تو مجھے کنگال کر دیا، میری ساری پونجی تقسیم کر دی، میرا سارا مال بانٹ دیا۔ بھائی کی یہ بات سن کر وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور دکان سے اٹھ کر مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اب وہ بزرگ کا جو بھائی تھا اس نے غلہ دیکھا کہ غلہ بھی دیکھ لوں اس میں کچھ بچا کہ نہیں، کہیں غلہ کے پیسے بھی نکال کر کے انہوں نے تقسیم تو نہیں کر دیا۔ اس ارادے سے بھائی نے جب غلہ یعنی پیسہ رکھنے کا باکس جو تھا اس کو کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ ان کا غلہ درہم و دینار سے بھرا ہوا ہے، یعنی اتنے پیسے، اتنے درہم و دینار اس میں ہیں کہ حساب لگایا تو پتہ چلا کہ 1 درہم کے بدلے 70 درہم کا نفع ہو گیا ہے، یعنی جتنا ان کا مال تھا اس میں جتنا نفع وہ کماتا تھا نا، اس کا 70 گنا نفع کی رقم ان کے غلے میں رکھا ہے۔ اب وہ دل میں، بزرگ کا بھائی دل میں کہنے لگا، یہ سب میرے بھائی کی برکت سے ہوا ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ بھائی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اسی بزرگ کا بھائی اس بزرگ کے پاس آیا اور سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، بھائی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، بھائی جان کل آپ میری دکان پر کچھ دیر کے لیے تشریف لائیں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ اس بزرگ کے بھائی نے کہا کہ کل کچھ دیر کے لیے آپ میری دکان میں آئیں تو یہ میری سعادت اور میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ اب وہ بزرگ نے جب سنا نا تو فرمایا، تم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہو، یعنی مجھے آنے کے لیے اس لیے کہہ رہے ہو کہ اس دن تمہیں بہت زیادہ نفع ہوا تھا نا، اس دن کا جو نفع ہے اسی نفع کی وجہ سے آج تم مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ میری دکان میں تشریف لائیے گا۔ وہ بزرگ نے کہا، اب میں تمہاری دکان پر نہیں آؤں گا، اور ہر مرتبہ ایسے معاملات نہیں ہوتے، یعنی اس طرح کے معاملات جو ابھی ہوئے یہ ہر بار یا ہر جگہ یا ہر معاملے میں نہیں ہوتے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس بزرگ کی عاجزی دیکھیے، کہتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ واقعہ عیون الحکایات صفحہ 198 میں لکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بزرگ جنہوں نے سارا غلہ تقسیم کر دیا، بانٹا غریبوں میں، لیکن ان کے بھائی کے دکان میں 70 گنا زیادہ نفع ان کے غلے میں آیا۔ یہ درہم غلہ بانٹنے والا بزرگ کون تھا، کیا آپ کو پتہ ہے؟ وہ بزرگ جنہوں نے اپنے بھائی کی دکان کا سارا آٹا غریبوں میں تقسیم کر دیا اور ان کی برکت سے اور کرامت سے دکان کا غلہ پیسوں سے بھر گیا، وہ کون تھے؟
وہ عظیم ہستی مشہور بزرگ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جن کا آج ہم اور آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک نام معروف بن فیروز کرخی ہے۔ آپ کی دعائیں اکثر قبول ہوا کرتی تھیں۔ آپ مشہور صوفی اور بڑے پرہیزگار بزرگ ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2200 ہجری میں وفات فرمائی۔ آپ کا مزار بغداد شریف میں دریائے دجلہ کے بائیں کنارے اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کے وسیلہ سے لوگ بیماریوں سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ اہل بغداد کہا کرتے تھے کہ آپ کا مزار اقدس حصول شفا اور قبولیت دعا کا مرکز ہے۔ رسالہ کشیریہ صفحہ 26 میں اور وفیات العیان جلد 4 صفحہ 445 میں یہ بات لکھی ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت و عظمت اور شان و شوکت کا اندازہ آپ کے ان واقعات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت قاری اسماعیل بن شداد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے پوچھا، آپ لوگوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ ہم نے کہا بغداد سے۔ پھر پوچھا کہ اس بڑے عالم کا کیا ہوا؟ ہم نے پوچھا کون؟ ارشاد فرمایا معروف کرخی۔ پھر فرمایا جب تک وہ آپ لوگوں میں موجود ہیں آپ لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں ہیں، لیکن ان کی خیر و برکت، ان کی عظمت و شان کے چرچے الحمدللہ دوسرے دیار میں بھی ہیں۔ حلیۃ الاولیاء جلد 8 صفحہ 410 میں یہ روایت مذکور ہے۔ حضرت عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک شخص ملک شام سے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ ملک شام سے صرف سلام کرنے کے لیے بغداد آئے ہیں۔ لوگوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ ملک شام سے بغداد صرف سلام کرنے کے لیے آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو آنے والے شخص نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے معروف کرخی کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو، کیونکہ وہ زمین والوں میں بھی معروف ہیں اور آسمان والوں میں بھی معروف ہیں۔ یعنی ان کا ولی ہونا زمین والوں اور آسمان کے فرشتوں میں بھی مشہور ہے۔ حلیۃ الاولیاء جلد 8 صفحہ 409۔ حضرت عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، گویا آپ عرش کے سائے میں ہیں۔ میں نے خواب دیکھا کیا کہ آپ عرش کے سایہ میں ہیں، اور اللہ پاک فرشتوں سے فرما رہا ہے، اے فرشتوں یہ کون ہیں؟ فرشتوں نے عرض کی، مولا تو زیادہ جانتا ہے، یہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور انہیں تیری محبت کا ایسا نشہ چڑھ چکا ہے جو تیری ملاقات ہی پر ختم ہوگا۔ یعنی محبت الہی کے نشہ میں سے الحمدللہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پہچان ہوتی تھی۔ عشق الہی کا جام پیا تھا، محبت الہی کا نشہ اس پر چڑھا ہوا تھا۔ یہ وہ بزرگ ہیں معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ حلیۃ الاولیاء جلد 8 صفحہ 410 کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فرمایا، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت بزرگ تھے، آپ سے بہت سی کرامات ظاہر ہوئی۔ آئیے چند کرامات سنتے ہیں۔ حضرت ابو محمد زریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میرے پڑوسی حضرت مردویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے اپنے پاس آنے کا پیغام بھیجا۔ میں آیا تو آپ نے بتایا کہ کئی دنوں سے میرا بیٹا لاپتہ ہے اور عورتوں کے رونے دھونے کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ صبح مجھے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جائیں۔ چنانچہ میں اور وہ صبح کے وقت مسجد میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام دعا کے بعد حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ حضرت مردویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے غائب ہے اور عورتوں کے رونے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، میرا بیٹا مل جائے تاکہ گھر کی پریشانی سے بھی میں نجات پا جاؤں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 مرتبہ یہ دعا کی۔ دعا کیا کی؟ یا عالمن بکل شیء و یا من لا یخفی علیہ شیء و یا من علمہ محیط بکل شیء اوضح لنا امر ذا الغلام۔ دعا کیا حضرت معروف کرخی نے۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اے ہر شے کا علم رکھنے والے، اے وہ ذات جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں،
اے وہ ہستی جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم پر اس لڑکے کا معاملہ ظاہر کر دے۔ پھر ہم آپ کے پاس سے آ گئے۔ حضرت ابو محمد زریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگلے دن صبح فجر کی نماز سے پہلے حضرت مردویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قاصد، پیغام پہنچانے والا مجھے بلانے کے لیے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے بتایا لڑکا آ چکا ہے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت دیکھیے، ایک ہی دن میں الحمدللہ لڑکا واپس آ گیا۔ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت مردویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے وہ لڑکا بیٹھا ہے۔ حضرت مردویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے کہا کہ ایک تعجب خیز بات سنو، اس بچے نے بتایا کہ میں کوفے میں چل رہا تھا، نہیں کوفہ میں تھا، دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کوفہ سے باہر لے آئے اور مجھ سے کہا اپنے گھر کی طرف چلو۔ میں راستے میں کہیں نہ بیٹھا ہوں اور نہ میں نے کچھ کھایا پیا ہے، حالانکہ میں 9 کنواؤں یا 90 کنواؤں کے قریب سے گزرا ہوں، مجھے کھانا دو۔ آپ لوگوں کے پاس پہنچنے تک میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس دعا کی ایسی برکت ہوئی کہ اللہ کریم کی طرف سے غیبی مدد ایسے ہوئی کہ کسی نے ان کو کوفہ سے اٹھا کر گھر کی طرف کر دیا اور گھر کا راستہ پکڑا دیا، اور اس بچے پر بھی ایسا جنون طاری ہوا کہ وہ بچہ بغیر کسی سے کوئی بات پوچھے، کوئی کھائے پیے، مکمل چلتے ہوئے الحمدللہ اپنے گھر آ گیا۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہے۔ حلیۃ الاولیاء جلد 8 صفحہ 406۔ ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا یہ میرا اونٹ ہے، میرے گھر کے افراد کافی ہیں اور اسی کے ذریعے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، یعنی ایک اونٹ ہے، گھر والے بہت سارے ہیں لیکن اسی ایک اونٹ سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے، میں اس پر محنت مزدوری کرتا ہوں اور اسی پر سوار ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہوں، اور یہ 3 دن سے بیمار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی ساری بات اس نے پہلے ڈیٹیل بتائی، ایک ہی اونٹ ہے، گھر والے بہت سارے ہیں اور یہی اونٹ ہمارے گھر والوں کے آمدنی کا ذریعہ ہے، اسی سے ہمارا گھر بار چلتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ابھی 3 دن سے بیمار ہے، اب جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہی بیمار اگر پڑ جائے تو تکلیف تو ہوگی۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ پاک سے میرے لیے دعا کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا اپنے بھائی کے لیے اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ عز و جل اس سے مصیبت دور کر دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، پھر آپ نے دعا کی، دیکھتے ہی دیکھتے اونٹ کی بیماری دور ہو گئی۔ مناقب معروف کرخی صفحہ 160۔ غور کیجئے، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کیا اور دعا کی قبولیت بھی ایسی تیز رفتاری کے ساتھ ہوئی کہ الحمدللہ فوراً اللہ کریم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم اتروش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بغداد شریف میں تھے اور دریائے دجلہ کے کنارے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دریا کے کنارے، کہ کچھ نوجوان دف بجاتے، شراب پیتے اور کھیل کود کرتے ہوئے ایک چھوٹی کشتی میں ہمارے پاس سے گزرے۔ لوگوں نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کھلے عام اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ پاک جس طرح تو نے انہیں دنیا میں خوشی بخشی ہے اسی طرح آخرت میں بھی خوش کرنا۔ لوگوں نے عرض کی ہم نے تو آپ سے بد دعا کرنے کو کہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک انہیں آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے گا تو مرنے سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا۔ اور تھوڑی ہی دیر گزری تھے کہ وہ نوجوان شراب و رباب پھینک کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم نے دیکھا کہ کسی کے غرق ہوئے اور تکلیف پہنچے بغیر ہی ہماری مراد ہمیں حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والے ہیں۔ احیاء العلوم جلد 4 صفحہ 190، تذکرۃ الاولیاء جلد 1 صفحہ 245 میں یہ بات لکھی ہے۔ اے عاشقان اولیاء، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ نفرت گناہ سے ہونی چاہیے نہ کہ گنہگار سے۔ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے بد دعا فرما دیتے تو وہ ہلاک ہو جاتے اور ان کی آخرت برباد ہو جاتی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی اور آپ کی دعائے خیر کی برکت سے وہ گناہوں سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ گئے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کے لیے ہرگز بد دعا نہ کریں کہ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، اور نہ اپنے اموال یعنی مال و دولت کو بد دعا دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو، یہ وہ لمحہ ہو جس میں اللہ پاک سے جس عطا کا بھی سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہو، یعنی ہو نہ ہو وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اسی وقت آپ بد دعا کریں اور آپ کی بد دعا قبول ہو جائے۔ اس لیے کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کریم حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آپ کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔